الف اللہ چنبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مدرجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فریال شریف ہیں لاہور سے۔ انبیاء اکرام کو آسمانی کتابیں عطا کی گئیں جو انہوں نے انسانیت کو ہدایت کے لیے تعلیم فرمائی، یا احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امتوں کی رہنمائی فرمائی؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرما دیجئے کہ انہوں نے قلوب کا تزکیہ کس طرح کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور نبوت ایک کیفیت ہے قرب الہی کی، صحیح، جو بنیاد ہی جس کی قلب پر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم کے نزول کی جب بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے قرآن حکیم میں علی قلبک، بالکل ٹھیک، کہ قرآن آپ کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔ صحیح۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ علم کی جگہ دماغ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں ہر لحاظ سے منفرد و یکتا ہے۔ آپ کا دماغ بھی دماغ عالی ہے، آپ کی شان کے لائق ہے، بے شک، لیکن نزول قرآن قلب پہ ہوا، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ قلب ہے، اور قلب وجود کا حقیقی حکمران ہوتا ہے۔ صحیح۔ عقل کو ہم کہتے ہیں عقل حکمران نہیں ہے، عقل ملازم ہے قلب کی، تعمیل ارشاد کے لیے اعضاء و جوارح کو حرکت دینا یہ دماغ کا کام ہے، سارا مینج کرنا حکم قلب کا چلتا ہے۔ آپ اسے آسان کرنے کے لیے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ اس کا دل اسے کہتا ہے کہ کر۔ کیوں کرتا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے، دماغ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ صحیح۔ یعنی دماغ جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے کہ یہ جوا کھیلنا غلط ہے، وہ دماغ ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے کھیلیں گے، وہ کھیلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور بہت سی برائیاں ہیں جنہیں برائی کرنے والے برا سمجھتے ہیں عقل سے، صحیح۔ دل عادی ہے، دل کہتا ہے کرنا۔ تو تعلق باللہ جو بنتا ہے وہ دل سے ہی بنتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جو برکات و تجلیات کتاب کے ساتھ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ نبی کے قلب پر ہی وارد ہوتی ہیں۔ کتاب الہی، خواہ پہلی کتابیں ہوں یا قرآن کریم ہو، ارشادات باری ہیں، اور جو بات کرتا ہے متکلم کا پرتو ہوتا ہے اس کے کلام۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وہ کیفیت سب سے کامل، اکمل، مکمل انبیاء کے قلوب پہ آتی۔ پھر جو لوگ انبیاء سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ جب انبیاء کی زبانی وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق وہ کیفیت ان کے قلوب پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے صحابہ افضل ہیں کو نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت لی۔ صحیح۔ ورنہ نمازیں آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو پڑھتے تھے، قرآن ہمارے پاس بھی وہی ہے جو ان کے پاس تھا، حدیث ہمارے پاس بھی وہی ہے جو ان کے پاس تھی، تو پھر وہ افضل کیسے ہو گئے؟
انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ کیفیات جو تجلیات باری قلب اطہر میں تھیں انہوں نے اپنی اپنی ظرف کے مطابق وصول کی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد وہ لوگ افضل ٹھہرائے گئے جنہوں نے تابعین سے سنا، تبع تابعین سے، اور اسی طرح امت میں ایک طبقہ آ رہا ہے۔ اور یہی تصوف ہے جس پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ قرآن سنا جائے تو اس کی کیفیات دل پہ وارد ہوں، دل کو صاف کر کے ذکر الہی سے اس قابل کیا جائے کہ اس پہ کیفیات آ جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جنت کی بات ہو تو دل میں خوشی آئے، دوزخ کی بات ہو تو اندر بندہ لرزے، جس طرح کی بات ہو وہ کیفیت دل پہ وارد ہو۔ تو انبیاء کا کام ہی ہے، ان سے یہی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عزیز جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، نعمان احمد ہیں کراچی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں بہت نیک بن جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، کیا کروں؟ دل نہیں چاہتا، دماغ چاہتا ہے۔ دماغ چاہتا ہے، اگر دل چاہتا ہوتا جب دل چاہے گا تو ہو جائے گا، دل جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ابھی آپ کا دماغ چاہتا ہے، اس کو دل میں اتاریں۔ کیسے دل میں کیسے اتاریں؟ دل کو صاف کریں۔ کیسے؟ اللہ کی یاد سے ذکر کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، سبحان اللہ کا ذکر دلوں کی پالش ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ذکر کریں اور کسی صاحب دل سے ذکر سیکھیں۔ صحیح۔ ایک اور سوال یہ اسم اعظم کے حوالے سے ہے، راہیلہ چودھری ہیں پنڈ دادن خان سے۔ میں نے سنا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے جو بھی خواہش کریں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت جی رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ اسم اعظم کیا ہے، اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بچے بات یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے انسان اور بندہ ہی رہتا ہے، اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کوئی شک نہیں۔ یہ شان اللہ کی ہے کہ جو چاہے ہو جائے، سبحان اللہ، بندے کو نصیب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کتنی ایک سمجھنے والی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں کہ میرے کام شاید اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھ سے اس بات پہ لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں، آپ کے ٹی وی اینکر بھی ناراض ہوئے ہیں، جی ہم نے اتنے سال تحقیق کی تو فلاں اسم اعظم۔ میں نے کہا میں ایک بات جانتا ہوں، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صفاتی نام کسی ایک صفت کا مظہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ذات تمام صفات کا مظہر ہے، تو پھر اسم اعظم کون ہوگا؟ کوئی شک نہیں اس میں۔ بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ صحیح۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں ہو جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کی توجہ ہی اسی طرف چلی جاتی ہے۔ اسم اعظم آ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، آپ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اسم اعظم آ گیا تو آپ اللہ کی جگہ براجمان ہو گئے، جو آپ چاہیں وہ ہوگا، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کو اسم اعظم آ جائے تو آپ میں وہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ پھر آپ اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر آپ وہی چاہنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں ہو رہا ہے، بھئی وہ تو آپ فنا ہو گئے اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکت ہے اسم اعظم۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک اور سوال ہے، اظہر خورشید ہے فیصل آباد سے۔ یہ کہتے ہیں کہ شکر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شکر ایک احساس ہے۔ کس چیز کا؟ کہ مجھ پر اللہ کے کتنے انعامات۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ادراک ہو جائے، میرا ایک ملازم ہے جو یہاں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے تھا، وہ اس دفعہ اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اور بالکل ان پڑھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری اس سے کل بات ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ جب میں گھر والوں کو بھی بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک ساتھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اس کی دونوں بازو بھی کونیوں سے کٹے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے نیچے دونوں ٹانگیں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں سے یہ سیکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے پورے اعضاء و جوارے آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں دے دیے اسے دنیا کی ساری دولت دے دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں، یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جب اس طرح کا ادراک ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، تو یہ جذبہ جو ہے یہ شکر کہلاتا ہے۔ صحیح، اور شکر، یہ جذبہ پھر آپ کو مجبور کر دیتا ہے اطاعت الہی پر کہ میں صحیح، ایسے کریم کی نافرمانی نہ کروں، اور اصل شکر ہے اطاعت کروں۔ اصل شکر اطاعت کرنا ہے۔ یہ اس جذبے کے نتیجے میں اطاعت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جذبہ پہلے دل میں پیدا ہو کہ جو میرے پاس ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے دیا گیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ چیز تو وہ زیادتی ہے۔ سوچتے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، صحیح، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، سبحان اللہ، کہ سبحان فلاں اتنا دین کا کام کرتا ہے میں کیوں نہیں کر رہا۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو کہ کتنے لوگ ترس رہے ہیں ان چیزوں کو جو میرے پاس، اللہ اکبر، اللہ، یہ اصول ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے ایسی ایک صاحب تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے دیا گیا۔ میں نے کہا یار کبھی تمہیں دانت کا درد ہوا ہے؟ کہتا بہت بہت شدید درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب تو نہیں ہو رہا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا شکر ادا کرو نا یار، کتنی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا ہوا ہے۔ تم خود اسی کی عطا ہو، صحیح بات، صحیح بات، تمہاری روح، تمہارا وجود، تمہارا ایک ایک باڈی سیل اسی نے تمہیں دیا۔ آنکھ کے سیل لے لے، بینائی لے لے، کان کی سنوائی لے لے، ہاتھ لے لے، پاؤں، پھر اور یہ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اس کی سماعت چلی جاتی ہے۔ مولانا سعدی سفر میں تھے، کہیں جوتے ٹوٹ ٹاٹ گئے، اس وقت تو سفر بھی پیدل یا گھوڑوں گدوں پہ ہوتا تھا۔ کسی شہر میں مسجد میں نماز پڑھی تو لوگ باہر نکلے، سعدی علیہ رحمہ بھی باہر نکلے تو لوگ جوتے پہننے لگے، تو انہیں حسرت آئی کہ یار میرے پاس تو جوتا بھی کہ باہر نکل کے پہنوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد سے نکلا تو گلی میں ایک بندہ جا رہا تھا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا۔ میں کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرا پاؤں تو ہے، میرا پاؤں تو ہے، یہ بھی گزارا کر رہے جس کا پاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی کوکب دورانی ہے ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ میں بلکہ ہم سب اکثر یہ جملے سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی قسمت بہت اچھی ہے، فلاں کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ قسمت آخر کیا چیز ہے؟ قسمت اللہ کریم کے فیصلے ہیں، اور قسمت پہ بحث کرنا لا حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس نے جو بنایا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو خوبصورت، کسی کو، یہ ہم بدل نہیں سکتے۔ صحیح، اس نے قسمت کے ساتھ ہمیں نیکی اور برائی کا شعور بھی دیا ہے، کتاب بھی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما اور ناصح بھی دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے برکات حاصل کریں، اللہ کی رضا کا پوچھیں، اور اس سمت کوشش کریں کہ وہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ کی طرف کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور ہمارا فیصلہ اگر اس کے خلاف ہے تو ہمارا کردار ہماری قسمت بن جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔